مسلم حکمران اور پروپیگنڈا۔ یہ ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جن کی وجہ سے یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ جب انگریز آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، اس وقت ہمارے حکمران تاج محل، شاہی قلعہ وغیرہ بنا رہے تھے۔ Subscribe and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سال سے اس ملک کے ٹیلی ویژن چینل پر تعلیم کے نام پر سفید جھوٹ پر مبنی پروگرام چلائے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب یورپ میں یونیورسٹیاں کھل رہی تھیں تو ہمارے مسلم بادشاہ تاج محل، شالامار باغ، شاہی قلعہ وغیرہ بنا رہے تھے اور عیاشیوں میں دھت تھے۔ ایسا ٹی وی اینکرز کر رہے ہیں جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں اور ہمارے مسلم حکمرانوں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ یہ ویڈیو مختلف مصنفین کی متعلقہ کالمز، پروفیسرز، مورخین، محققین کی تحقیق کے اس حصے پر مبنی ہے جو میں نے ذاتی تحقیق کے بعد درست پائے، اور آپ بھی اس کے اوپر غور فرمائیے گا اور عقلی بنیادوں پر سوچیے گا۔ اس ویڈیو میں نے اپنے الفاظ کم اور مدرجہ بالا شخصیات کے الفاظ زیادہ ہیں۔ تاریخ کی گواہی کے بعد میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا جو کہ عقلی بنیادوں پر ہوگی۔ ان چینلز پر اور پروگرامز میں اگر کوئی سمجھدار اور سوجھ بوجھ والا آدمی بیٹھا ہو تو کسی کو سمجھنے میں یہ مشکل نہیں آتی کہ مسلم دور کی شاندار عمارت جس عظیم تخلیقی صلاحیت سے تعمیر کی گئی، وہ دو چیزوں کے بغیر تو ناممکن ہے۔ آج کے دور میں یہ امپاسبل نظر آتا ہے۔ پہلی، فن تعمیر، دا نالج آف کنسٹرکشن کی تفصیلی مہارت، جس میں جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری، ٹریگنومیٹرک اور ڈھانچے کے خد و خال واضح کرنے تک کے علوم شامل ہوتے ہیں۔ دوسری، کسی ملک کی مضبوط معاشی اور اقتصادی حالت اس قدر مضبوط ہو کہ وہاں کے حکمران شاندار تعمیرات کرنے کا خرچ برداشت کر سکیں، جیسا کہ آج بھی ملک پاکستان کے اندر موٹر وے، ڈیمز، میٹرو، اورنج لائن ٹرین اور اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس بنانے کے لیے ہمیں باہر سے لون لینا پڑتا ہے یا اپنی چیزیں گروی رکھنی پڑتی ہیں، اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے 400 سال 500 سال پہلے کیا مغلوں نے کسی سے ادھار لے کر بنایا تھا یا عوامی خرچے سے یا شاہی خزانے سے پیسے خرچ کر کے اپنی معیشت سے یہ بلڈنگز بنائی تھیں؟ معاشی حوالے سے ہندوستان بالعموم مسلم دور ادوار میں اور بالخصوص مغلیہ دور جلال الدین محمد اکبر سے لے کے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دنیا کے کل جی ڈی پی میں اوسطاً 25% حصہ رکھتا تھا۔ مطلب کہ پوری دنیا کا جو جی ڈی پی تھا اس کے اندر جو شیئر ہندوستان کا وہ 25% تھا۔ درآمدات انتہائی کم اور برآمدات انتہائی زیادہ تھیں۔ آج کے ماہر معاشیات جانتے ہیں کہ کامیاب ملک اور مضبوط معاشی ملک وہ ہے جس کی برآمدات زیادہ اور درآمدات کم، یعنی کہ امپورٹس بہت کم اور ایکسپورٹس بہت زیادہ ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے زر مبادلہ ملک سے باہر کم، ہمیں باہر سے انکم زیادہ ہو۔ 17ویں صدی میں فرانسیسی سیاح فرانکیوس برنیئر ہندوستان آیا اور کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر کونے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ایسے ہیں جیسا کہ یورپ کے اندر ڈرائی فروٹس کی دکانوں پر بادام، کاجو، پستہ، مونگ پھلیاں وغیرہ ہیں۔ اسی لیے سلطنت مغلیہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ اب تعمیرات والے اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ فن تعمیر کی جو تفصیلات تاج محل، شیش محل، شالامار باغ، مقبرہ ہمایوں، دیوان خاص، شاہی قلعہ لاہور وغیرہ وغیرہ ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کے معمار جیومیٹری، ٹریگنومیٹری کے علم کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ تاج محل کے چاروں مینار صرف آدھا انچ باہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے کی صورت میں گریں تو گنبد تباہ نہ ہو۔ مطلب کہ اگر زلزلہ آتا ہے تو وہ پلرز باہر کی طرف گریں، زمین کی طرف گریں، نہ کہ بلڈنگ کے اوپر۔ مستری کے اینٹیں لگانے سے یہ سب ممکن نہیں ہے، اس میں حساب کی باریکیاں شامل ہیں۔ پورا تاج محل 90 فٹ کی گہری بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کے نیچے 30 فٹ ریت ڈالی گئی ہے۔ اگر زلزلہ آئے تو پوری عمارت ریت میں گھوم سی جائے اور محفوظ رہے۔ لیکن اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شاہکار دریا کے کنارے تعمیر کیا گیا، اور دریا کے کنارے اتنی بڑی تعمیر اپنے آپ میں ایک چیلنج تھی، جس کے لیے پہلی بار ویل فاؤنڈیشن متعارف کروائی گئی، یعنی کہ دریا سے بھی نیچے کی بنیادیں کھود کر ان کو پتھروں مثالوں سے بھر دیا گیا، اور یہ بنیادیں سینکڑوں کی تعداد میں بنائی گئیں۔ گویا تاج محل کے نیچے پتھروں کا پہاڑ اور گہری بنیادوں کا وسیع جال ہے۔ اس طرح تاج محل کو دریا کے نقصانات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور یہ وہ واحد بلڈنگ ہے جو دور سے آپ کو چھوٹی اور جتنا آپ کو قریب جائیں گے آپ کو بڑی نظر آئے گی۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی اس کا نظارہ فریب نظر یعنی آپٹیکل الوژن سے بھرپور ہے۔ یہ عمارت بیک وقت اسلامی، فارسی، عثمانی، ترکی اور ہندی فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے حساب، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری کی باریک تفصیل درکار ہے۔ پروفیسر ایپا کوچ یونیورسٹی آف وینیا نے حال ہی میں تاج محل کے اسلامی اعتبار سے روحانی پہلو واضح کیے ہیں اور اسے ڈیکوڈ کیا ہے، اور بھی کئی راز مستقبل میں اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔
انگریز نے تعمیرات میں ویل فاؤنڈیشن کا آغاز 19ویں صدی اور آپٹیکل الوژن کا آغاز 20ویں صدی میں کیا، جبکہ تاج محل ان طریقہ تعمیر کو استعمال کر کے 17ویں صدی کے وسط میں مکمل ہو گیا تھا۔ آج تاج محل کو جدید مشینری اور جدید سائنس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے تو 1000 ارب ڈالر لگنے کے باوجود ویسا بنانا تقریباً ہے۔ ٹائل میوزک فن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی رنگین ٹائلوں سے دیوار پر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور دیوار کو منقش کیا جاتا ہے۔ یہ فن لاہور کے شاہی قلعے کی 1 کلومیٹر لمبی منقشیں دیوار اور مسجد وزیر خان میں نظر آتا ہے، اور جن لوگوں نے شاہی قلعہ لاہور وزٹ کیا ہے وہاں پہ اس کا 3D میپ ہاتھی کے دانتوں سے اس وقت بادشاہ کو بنا کے دکھایا گیا تھا کہ تاج محل ایسا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکمرانوں کے بارے میں بکواسات کرتے رہتے ہیں، اگر ان کو اللہ پاک نے عقل دی ہے اور وہ شاہی قلعہ کا جا کر وزٹ کریں اور دیکھیں تو وہاں پر آپ کو میدان کے درمیان میں ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک بلڈنگ نظر آئے گی جس کے اندر آپ کو ہاتھی کے دانتوں کا تاج محل بنا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ اس وقت وہاں کے انجینئرز نے، سیول انجینئرز نے 3D میپ بنا کے بادشاہ کو دکھایا تھا کہ اس طرح کا ہم آپ کا سفید تاج محل بنائیں گے، جو کہ آج کے دور کے اندر بھی ناممکن ہے ویسی بلڈنگ دوبارہ سے بنانا اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے باوجود۔ ان میں جو رنگ استعمال ہوئے ہیں ان کو بنانے کے لیے آپ کو موجودہ دور میں پڑھائی جانے والی کیمسٹری کا وسیع علم ہونا چاہیے۔ یہی فریسیکو پینٹنگ کا ہے جن کے رنگ 400 سال گزرنے کے باوجود آج تک مدھم نہیں ہوئے۔ تمام مغل ادوار میں تعمیر شدہ عمارتوں میں ٹیراکوٹا مٹی کو پکانے کا فن سے بنے زیر زمین پائپ ملتے ہیں، ان سے سیوریج اور پانی کی ترسیل کا کام لیا جاتا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، اور اس وقت یہ سردیوں میں گرم پانی اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی میسر اور فراہم کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایسی کیسی ٹیکنالوجی تھی کہ زیر زمین پائپ بچھے ہوئے ہیں جو کہ موسم کے الٹ اعتبار سے پانی مہیا کرتے تھے۔ کیا سسٹم تھا! اب یہ ہمارے آج کے لوگوں کے پاس بھی ممکن نہیں ہے سوائے گیزر لگانے کے۔ مسلم فن تعمیر کا مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور موجودہ دور کے سائنسی پیمانوں پر ایک نصاب کی صورت تشکیل دیا جائے تو صرف ایک فن تعمیر کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے PhD کی کئی ڈگریاں درکار ہوں گی۔ کیا یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہو سکتا تھا جس میں جہالت کا دورہ تھا، جس کے حکمرانوں کو علم سے نفرت تھی اور وہ تعلیم سے کوسوں دور تھے؟ یہ مسلم نظام تعلیم ہی تھا جو سب کے لیے یکساں تھا، جہاں سے بیک وقت عالم، صوفی، معاشرت دان، طب، فلسفہ، حکمران اور انجینئر نکلتے تھے۔ شیخ سر احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا جہانگیر ہو، استاد احمد لاہوری ہو، یہ سب مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی تعلیمی نظام میں پروان چڑھے تھے، اس لیے ان سب کی سوچ انسانی مفاد کے لیے تھی۔ مزید بھی مغربی مصنفین کی گواہی پیش کروں گا، اس لیے کہ ہمارے آج کے کچھ دانشور، ہمارے لوکل عظیم صاحبان کو علم کے کسی مسلمان یا لوکل مصنف کی گواہی سے بھی بو آتی ہے، جیسا کہ ڈرک کولیر کی بک دا گریٹ مغلز اینڈ دیئر انڈیا، اس میں وہ انکشاف کرتا ہے کہ ہندوستان کے اندر اور بالخصوص اس پورے ایشیا کے اندر مکینیکل انجینئرنگ جلال الدین محمد اکبر کے دور کے اندر یہاں پر ایجاد کی گئی اور اس سے کام لیا جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کا گواہی ہے کہ مکینیکل انجینئرنگ اس خطے میں استعمال شروع ہوا تھا وہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں ہوا تھا۔ میرے نظیم صاحبان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ مورخ اور فلاسفر وہ اپنی کتاب اسٹوری آف سویلائزیشن میں مغل ہندوستان کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہر گاؤں میں ایک اسکول ماسٹر ہوتا تھا جسے حکومت تنخواہ دیتی تھی۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف بنگال میں 80,000 اسکول تھے اور ہر 400 افراد پر ایک اسکول ہوتا تھا۔ ان اسکولوں میں 6 مضامین پڑھائے جاتے تھے: گرامر، آرٹس اینڈ کرافٹس، طب، فلسفہ منطق اور متعلقہ مذہبی تعلیمات۔ اس نے اپنی ایک اور کتاب میں بھی لکھا ہے دا کیس فار انڈیا، مغلوں کے زمانے میں صرف مدارس کے علاقے میں 1,25,000 ایسے ادارے تھے جہاں طب علم پڑھایا جاتا تھا اور طبی سہولیات میسر تھیں۔ میجر MD باسو نے برطانوی راج اور اس سے قبل کے ہندوستان پر بہت سی کتب لکھی ہیں۔ وہ مکس مولر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ بنگال میں انگریزوں کے آنے سے قبل وہاں 80,000 مدرسے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سیاح ہندوستان آیا جس کا نام الیگزینڈر ہیملٹن تھا، اور اس نے لکھا کہ صرف ٹھٹھا شہر میں علوم و فنون سکھانے کے 400 کالج تھے، اور آج بھی ٹھٹھا شہر میں ایک مسجد موجود ہے جو کہ 1.5 ایکڑ سے بڑی ہے، اور وہاں پر جب امام منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے تو گیٹ کے آخری حصے تک بیٹھے ہوئے نمازی کو
برابر آواز یکساں پہنچتی ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد کے اندر بغیر سپیکر کے اس وقت آواز کیسے پہنچتی تھی, اور یہ پریکٹیکل آج بھی ہم لوگ وہاں جا کے کر سکتے ہیں اگر کچھ لوگ اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. میجر باسو نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان کے عام آدمی کی تعلیم یعنی فلسفہ, فلسفی, منطق اور سائنس کا علم انگلستان کے رئیسوں حتیٰ کہ بادشاہ اور ملکہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا. جیمز گرانٹ کی رپورٹ یاد رکھے جانے کے قابل ہے. وہاں آج سے قبل جب حکمران ہوتے تھے تو وہ تعلیم یافتہ ہوتے تھے, آج کے ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں ہوتے تھے جو ان پڑھ اور جاہل ہیں. اس نے لکھا کہ تعلیمی اداروں کے نام جائیدادیں وقف کرنے کا رواج دنیا بھر میں سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا. 1857 میں جب انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہوئے تو اس وقت صرف روہیل کھنڈ کے چھوٹے سے ضلع میں 5000 اساتذہ سرکاری خزانوں سے تنخواہ لیتے تھے. مذکورہ تمام علاقے دہلی یا آگرہ جیسے بڑے شہروں سے دور مسافات میں واقع تھے. انگریز اور ہندو مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کا عروج عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اپنے انتہا کو پہنچا ہوا تھا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی پہلی دفعہ تمام مذاہب کے مقدس مذہبی مقامات کے ساتھ ساتھ جائیدادیں وقف کی. سرکار کی جانب سے وہاں کام کرنے والوں کے لیے وظیفہ. عالمگیر نے پہلی دفعہ ہندوستان میں طب کی تعلیم پر ایک مکمل نصاب بنوایا. طب اکبر, مفروع القلوب, تعریف الامراض, مجربات اکبری اور طب نبوی جیسی کتابیں ترتیب دے کر کالجوں میں لگوائیں تاکہ اعلیٰ سطح پر صحت کی تعلیم دی جا سکے. یہ تمام کتب آج کے دور کے MBBS کے نصاب, MBBS کے سلیبس کورس کنسرٹ کے ایکول ہیں اور برابر ہیں. اور اورنگزیب سے کئی سو سال پہلے فیروز شاہ نے دلی میں ہسپتال قائم کیا جسے دارالشفا کہا جاتا ہے. عالمگیر نے ہی کالجوں میں پڑھانے کے لیے نصابی کتب طب فیروز شاہی مرتب کرائی. اس کے دور میں دلی میں 100 سے زیادہ ہسپتال تھے. تاریخ سے ایسی ہزاروں گواہیاں پیش کی جا سکتی ہیں. ہو سکے تو لاہور کے نالکلی مقبرے میں موجودہ ہر ضلع کی مردم شماری رپورٹ ملخطہ کی جا سکتی ہے. آپ کو ہر ضلع میں شرح خواندگی 80% سے زائد ملے گی. اورنگزیب کے دور میں یہ شرح خواندگی 90 سے 95% تک بہت سے علاقوں میں پہنچ چکی تھی, جو اپنے وقت میں بین الاقوامی سطح پر دنیا میں سب سے زیادہ تھی. لیکن جب انگریز یہ ملک چھوڑ کر گیا تو صرف 10% شرح خواندگی تھی. بنگال میں 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد صرف 7 سال اور پورے بنگال صوبے کے اندر 34 برسوں میں سبھی اسکولوں اور کالجوں کو کھنڈر بنا دیا گیا. ایڈمنڈ بروک یہ بات واضح کہتی تھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلسل دولت لوٹی جس کی وجہ سے ہندوستان بدقسمتی سے گہرائی میں جا گرا. پھر اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے لارڈ کارنوالیس نے 1781 میں پہلی دفعہ دینی مدرسہ کھولا, اور اس دینی مدرسہ کھولنے کے بعد یہاں کے عالم دین کو بھیکاری بنایا گیا اور چندہ روٹی مانگ کر وہ کلچر قائم کیا گیا جو آج تک ہے, جو کہ آج ہمارے عالم دین کسی حکمران یا کسی تھانہ دار کی غلط حرکت پہ اس کے اوپر فتویٰ جاری نہیں کر سکتا اور اس کو اپنا فیصلہ لینے پر واپس مجبور نہیں کر سکتا. اس سے پہلے دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہ تھی. ایک ہی مدرسہ میں قرآن پڑھایا جاتا, فلسفہ بھی اور سائنس بھی. یہ تاریخ کی گواہیاں ہیں, اور یہی گواہ ہے کہ جلال الدین اکبر جیسے جو کہ صرف کتب سن کر ہی بہت بڑے عالم بنے تھے. لیکن اشتہار اور پروگرام بنانے والے جھوٹ کا کاروبار کرنا چاہیں تو انہیں یہ باطل اور مروب نظام نہیں روکتا. بہت سے دوستوں کا دلی جانے کا اتفاق ہوا اور ان تعمیرات کا مشاہدہ کیا, اور آپ یقین کیجئے کہ ان عمارات کے شہر سے نکلنا ایک مشکل کام ہوتا تھا, اور فخر اور حیرانی ہوتی تھی کہ ان ادوار میں مشین کا وجود نہ ہونے کے باوجود ایسے شاہکار تعمیر کروانا ناممکن لگتا تھا. لاہور میں مغل افسانہ تعمیر پر کبھی نظر دوڑائیے, آپ انجینئرنگ کے کارناموں پر محو حیرت اور رہ جائیں گے, کیونکہ وہ یورپ یونیورسٹیاں بنا رہا تھا تو یہاں پہ وہ تعلیمات عام ہو چکی تھیں. جو لوگ الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھتے ہیں اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر ونڈ ٹربائن اور ونڈ انرجی کی طرف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے پریکٹیکل وزٹ کے لیے, انڈسٹریل وزٹ کے لیے شیخو پورہ, ہرن منار جاتے ہیں, اور وہاں پر اس چیز جو کہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنے بیٹے کے لیے یا اس کے بیٹے نے, کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جہانگیر نے بنوایا تھا, جس کو پیار سے شیخو کہتے ہیں, جس کے نام پہ شیخو پورہ آباد کیا گیا. آج کی الیکٹریکل انجینئرنگ کے لوگ وہاں پر ریسرچ کیس کے لیے, اسٹڈی کیس کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ موجودہ ظالم نظام جہاں ہمیں اپنی انانت کے لیے اپنا کلرک بناتا ہے, وہاں ہماری عظیم تاریخ کو بھی محبم بناتا ہے. تحریر کا اختتام کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن ایک سنہری کال سے اختتام کرنا پسند کروں گا. آج کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انہیں ذرائع ابلاغ, میڈیا, میس کمیونیکیشن کا پروپیگنڈا بنایا گیا ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک اینکر جو 1,80,000 سے لے کے 3.5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے, وہ اپنا چینل کیسے بنا لیتا ہے؟ اپنی کم ظرفی, کم عقلی کی وجہ سے صرف ہمارے مسلم حکمرانوں کو ذلیل و خوار کر کے, ان کی دنیا بنا کے, اپنے ایک لوکل کردار کھڑے کر کے ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے.
اور خود سوچنے کی بات ہے، لہٰذا تھوڑا نہیں پورا سوچیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔